Record. إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब؟ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको खैर और आफियत के साथ रखे और हम इसी तरह कुरान की महफिलों के साथ जुड़ते रहें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, हम पढ़ रहे हैं आदतों के बारे में। सुभान अल्लाह, क्लास लेकर और क्लास की तैयारी करने की वजह से सारा टाइम आपने शायद नोट किया हो कि आप ज़हन में जो है ना वो आदतों के बारे में चीज़ें घूम रही होती हैं। क्या-क्या मेरी आदतें हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ? मेरी क्या आदत है? फिर बाथरूम जाते वक़्त मेरी क्या रूटीन है? फिर कपड़े बदलते हुए, फिर खाना जब मैं बना रही हूँ तो मेरी उस वक़्त क्या रूटीन होती है? चीज़ें समेटने की क्या रूटीन है? पढ़ने की क्या रूटीन है? पढ़ाने की क्या रूटीन है? वो सारी चीज़ें जो है वो
دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بس ہم ایسے ہی عادتاً یعنی کہ کر رہی ہوتی ہیں، روزمرہ کی روٹین ہوتی ہے ایسی کہ ہم لوگوں کو اس کو شعوری طور پہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان رکھ کے کہ اچھا اب یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ چیزیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ اسی روٹین کو ہمارا جو ہے وہ پختہ رکھے، اور کلاسز جب ہماری مکمل ہو جائیں تب تک ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اچھی عادات کیا ہے اور بری عادات کیا ہے، اور اگر ہمیں عادات کو بدلنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس چیز میں ہم جو ہے نا وہ ماہر ہو جائیں. آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم نئے لیسن کے ساتھ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عادتوں کا بننا اور چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تازہ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر آج ہم لیسن 3 اور 4 انشاءاللہ دونوں 4 کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ کور کریں گے، اور پھر آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کروں گی، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سٹارٹ کرتے ہیں استاذہ کے ساتھ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے بنانے کے لیے، زندگی اور موت اس کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی عادات پیدا کریں، کیونکہ انسان عادات ہی کا مجموعہ ہے. ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری روزمرہ کی روٹین، یہ سب مرہون منت ہیں کس کی؟ ہماری عادات کی. مثلا کسی بھی شخص سے آپ ملتے ہیں، وہ آپ کو سلام میں پہل کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ اس کی عادت ہے. کوئی اسمائل کر کے ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اچھی عادت ہے. کچھ لوگ منہ موڑ کے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے موڈ آف کر لیتے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے. تو جو کچھ ہم ہیں دراصل وہ کیا ہے؟ عادات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری شخصیت عادات کا مجموعہ. تو اس لیے ہمیں اپنی عادات کو درست کرنا ہے، اچھی عادات اپنے اندر لانی ہے اور بری عادات کو اپنے سے دور کرنا ہے. کل جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں تھوڑا سا ان کا ریکیپ کرتے ہیں. کرنے کے جو کام آپ کو بتائے گئے تھے ان میں سے ایک عافیت کی دعا مانگنا. اس کو اب آپ کیا کریں گے؟ عادت بنا لیں گے، اپنا معمول بنا لیں گے. پھر ان عادات کے بارے میں سوچنا جو فرض کے درجے میں ہمارے اندر ہونی چاہیے، جن کی ادائیگی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ. اگر ابھی تک ہمیں نماز کی عادت نہیں ہے، اگر ابھی تک ہمیں زکوٰۃ دینے کی عادت نہیں ہے یا روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان عادات کی فکر کرنی ہوگی، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ خاص طور پر ہماری پرائرٹی میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے جن کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث سنن الترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ
وعن جسمہ فیما ابلاہ. قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکے گا وہاں سے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری. اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا. اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھیں. تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا، بلکہ کلاس ورک ہی تھا جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا. صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر اپنی عادات کے بارے میں یا اپنے بارے میں جاننے کا. کچھ کیا آپ نے؟ تو فیڈ بیک آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تھی یا خلاف تھی؟ خلاف تھی، کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر دوسروں کے ذہن میں ہمارا ایک خاص امیج بنا ہوا ہے اور وہ ایک منفی امیج ہے، یا وہ ہمارے بارے میں ایک منفی گواہی رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو اس گواہی کا کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں اسے تبدیل کر سکتے ہیں نا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، مثلاً جو بچے ہوتے ہیں یا یوتھ میں، لیکن آگے جا کر ان کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں. تو پھر ان لوگوں کی گواہی کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ ایسا تھا لیکن یہ اپنے اندر بہت بڑا چینج لایا، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی، اس نے واقعی قرآن پڑھا، اس نے واقعی اپنے آپ کو تبدیل کیا. تو وہ جو منفی گواہی تھی وہ کس میں بدل گئی؟ مثبت میں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایفرٹ لگانی ہے، کوشش کرنا ہے. جب آپ کو فیڈ بیک مل گئی، پتہ چل گیا، تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی، نہیں یہ تو ان کی بات غلط ہے، ان کا خیال غلط ہے، یہ تو میرے بارے میں سوچتے ہی منفی ہیں. نہیں، اگر کوئی دو لوگ بھی ایک بات کرتے ہیں تو وہ گواہی پر لکھی جاتی. وہ حدیث یاد ہے کہ مرنے والے کے بارے میں اگر 2-3 لوگ اچھی گواہی دیتے ہیں تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی. تو ہمیں پھر اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اور بری عادات کو اپنے سے دور کرنا ہے، جس سے خود ہم بھی تنگ ہیں یا ہمارے گھر والے تنگ ہیں یا ہمارے استاد یا ہمارے آس پاس کے لوگ. تو انشاءاللہ میں آج مزید طریقوں پر بات کروں گی کہ کس طرح عادت کو بنایا جا سکتا ہے، یہ توڑا جا سکتا ہے. تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس پہ ورک بھی کرنا ہے. پھر اپنی عادات کی درستگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معمولات اور معاملات، اس میں بھی کچھ ہنٹس اور کچھ چیزیں، اگرچہ ہر چیز اس میں موجود نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور کتاب انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا، تعارف حبیب کے نام سے. لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی آپ کے طریقے پر ہے یا نہیں، میرے معمولات آپ کے معمولات کے مطابق ہیں یا نہیں. تو یہ ایک اچھی جائزے کی چیز ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس میں کچھ کوسچنز موجود ہیں، سوال کیے گئے ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کے معمولات کے بارے میں. آگے چلتے ہیں. ہم کل میں نے 2 چیزوں پر بات کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی بری عادات کو اچھی عادات میں یا بری عادات کو ختم کرنے کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو اویئرنیس چاہیے، سیلف اویئرنیس کہ ہماری عادات ہیں کیا. یہ پارٹ ہم نے کل کر لیا تھا. اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ، دوستوں اور گھر والوں سے اپنے بارے میں معلوم کرنا، پھر اچھے رول ماڈل اور مثبت یا کامیاب زندگی گزارنے والوں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا. دن کے ان کو بھی 24 گھنٹے ملے اور ہمیں بھی، وہ کیسے زیادہ کام کر لیتے اور ہم کن بری عادات کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اچھے کام نہیں کر پا رہے. پھر اسی طرح مختلف کتابوں کے مطالعے کے ذریعے، مختلف پروگرامز یا کلاسز اٹینڈ کر کے، قرآن و سنت کے مطالعے کے ذریعے، اور پھر ان ساری چیزوں کو تحریری طور پر کرنا ہے، ریٹن، ایک ڈائری بنانی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں، اپنی ڈائری میں ساتھ اٹھا لائی تھی، کیونکہ جس چیز پر انسان خود عمل کرتا ہو وہ دوسروں کو بتانا اور ان سے کروانا بھی آسان ہوتا ہے. مثلاً میں صبح سے جب شروع ہوتی ہوں، جو بھی چھوٹی موٹی کام کرتی ہوں
وہ میں لکھتی جاتی ہوں، جو میرے معمولات ہوتی کہ یہ کرنا ہے، یعنی جو عادتیں میں ڈال رہی ہوتی ہوں. اور جب وہ عادتیں میری فطرت کا حصہ بن جاتی تو پھر میں نئی چیزیں اسی طرح لکھ لیتی ہوں. جب وہ بن جاتی ہیں تو ان کو میں مائنس کر دیتی ہوں. پھر نئی چیزیں، جیسے کوئی نئی دعا پڑھی ہے، کوئی نئی سنت سیکھی ہے، کوئی نئی علم کی بات سیکھی ہے، اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میں اس پہ پریکٹس کر رہی ہوں یا نہیں. تو ان کو ساتھ ساتھ میں تحریر کر لیتی ہوں، صرف اپنی یاد دہانی کے لیے. تو آپ کو بھی اپنی ڈائری بنانی ہوگی یا کوئی کارڈ بنانا ہوگا یا کوئی پیپر، کہیں نہ کہیں یہ سب پریکٹس آپ تحریری طور پر کریں گے. اگر آپ نے لکھا نہیں اور صرف سوچتے رہ گئے، یا کوئی کاغذ ادھر لکھ کے پھینک دیا، کوئی ادھر لکھ کے پھینک دیا اور اس کو ساتھ نہیں رکھا، تو آپ کے معمولات میں وہ چیز آئے گی نہیں، وہ چیز عادت بنے گی نہیں. اور اگر چند دن کے لیے بن بھی گئی تو وہ زندگی بھر کا حصہ نہیں بنے گی. کچھ دن کے بعد آپ اس سے ہٹ جائیں گے. اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً سفر، مثلاً مرض، مثلاً کچھ عبادات میں تسلسل کا نہ ہونا. ہمارے جو خواتین کے مخصوص حالات ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی پیدائش ہے، پیریڈز ہیں، اور ایسی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہماری روٹین کو، ہماری عادات کو بری طرح ہلا کے رکھ دیتی ہیں. پھر ہمیں نئے سرے سے ورک کرنا پڑتا ہے. مثلاً آپ نے نماز کی عادت ڈالی کہ اول وقت میں پڑھوں گی، اتنے میں آپ کی نمازوں کا وقفہ آ گیا. اب جب دوبارہ آپ اس پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا. مشکل ہوتی ہے یا نہیں؟ جب مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ پہلے آپ نے کس طرح اپنی عادت ڈالی تھی تو دوبارہ اس روٹین پہ آنے میں دیر بالکل نہیں لگتی. لیکن اگر آپ نے وہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں اور وہ طریقہ کار کہیں طے شدہ نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا. اچھا یہ طریقہ میں نے اختیار کیا تھا. بائی دا ٹائم آپ پھر اس روٹین پہ آئیں گے پھر بریک آ جائے گی. تو یہ ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ ہماری روٹین میں جو بریک آتی ہے ہر مہینے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی عبادات یا عبادت کے اندر جو ہماری ایک پروگرس ہو رہی ہوتی ہے، جیسے خشوع خضوع کی عادت ڈالی جا رہی ہے، یا نماز میں ایکسٹرا دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالی جا رہی، یا ٹھہر ٹھہر کے نماز کی عادت ہم نے ڈالی، یا اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، وہ پھر سے ڈھیلی پڑ جاتی، پھر ہمیں سیڑھی چڑھنی پڑتی. تو اس طریقہ کار کو پورے کا پورا لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا تھا. ویسے میرے لیے سب سے بڑی مشکل سفر ہوتا ہے. سفر میں ہر چیز اتھل پتھل ہو جاتی. جب واپس آتی ہوں تو روٹین میں آنے میں اچھی بھلی اسٹرگل کرنی پڑتی. پھر اپنی ڈائریاں پڑھتی ہیں، اچھا یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ چھوٹ تو نہیں گیا، کیونکہ وہ سب کچھ ہل جاتا ہے. سفر میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس ہے کہ اگر نہیں بھی ہم کر پاتے، کیونکہ ہر جگہ پر سارے محرکات بھی نہیں ہوتے، الرٹس بھی سارے نہیں ہوتے، پھر جس کام گئے ہوتے ہیں وہ پرائرٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہاں تو نمبر مل جاتے ہیں جو چیز روٹین میں ہوتی ہے، عادت میں ہوتی ہے. لیکن واپس آ کے پھر آپ کو دوبارہ اپنی عادت پر آنا ہے. آپ گھر آ کے بھی تو سفر پہ نہیں ہو سکتے. دوسری بڑی مشکل بیماری، صحت کی خرابی یا کوئی اور ایسی چیز، وہ رکاوٹ ڈال دیتی. تو ہمیں اپنے آپ کو صرف ڈھیل نہیں دینی، بہانے نہیں بنانے، صرف وجوہات نہیں تلاش کرتے رہنا، صرف عذر نہیں پیش کرنے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے. کل بھی میں نے اس پہ سٹریس کیا تھا کہ جن چیزوں کو آپ کو کرنا ہے ان کا تہیہ کر لیں، ان کے لیے پکا ارادہ کر لیں اور پھر ان پہ جم جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم. تو دوسری چیز کیا تھی؟ مضبوط مقاصد، بلٹ پروف مقاصد، کہ جن کو کوئی چیز نہ توڑے، کوئی چیز نہ ہلائے، کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ذہنی تیاری. ٹھیک ہے، ذہنی تیاری آپ نے کرنی ہے. ذہنی تیاری کیا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مثلاً آپ نے اپنا جائزہ لے لیا، آپ نے پہچان لیا کہ آپ کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ ہیں، جو ہیں اس پہ تو شکر کریں، لیکن جو نہیں ہیں ان کو آپ کو اختیار کرنا ہے یا بری عادت کو توڑنا ہے. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو عادت مجھے پڑی ہے یہ پڑی کہاں سے، کیسے پڑ گئی؟ کیا یہ پیدائشی، خاندانی، کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ تقریباً 11,000 سگنلز ہم ریسیو کرتے ہیں مختلف طرف سے. سگنلز کیا ہوتے ہیں؟ مختلف سگنلز جو ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیمولس، جو فیکٹرز ہمارے انوائرمنٹ، مثلا مکھی آ گئی، مثلا ہوا چل پڑی، مثلا سردی آ گئی، مثلا کچھ دھماکے کی آواز سنی، مثلا آپ کام کرے تو بیچ میں کوئی آ گیا،
راہ چلتے کسی نے آپ کو بے وجہ ایک فضول بات کر دی، کلاس میں آپ بیٹھے، استاد سے سنا، ساتھ والوں سے سنا، ساتھ والوں کی موومنٹ، یہ کتنی چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان سب کے ہم پر ریئیکشن بھی آ رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ. کچھ چیزیں آپ کانشیسلی کرتے ہیں اور کچھ آپ مثلا مکھی آ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ کے کرتے ہیں ادھر سے ہاتھ ادھر کرنا ہے، نہیں مجھے ادھر کرنا ہے، عادت ہے بس، مکھی آئی بس ختم بات. تو اسی طرح اپنی جب عادت کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیسے. اچھا، کچھ لوگوں کو بات بے بات مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، دوسروں کا جگت بازی کی عادت ہوتی ہے، بات سے بات نکالتے چلے جاتے، ہر بات پہ تبصرے کی عادت ہوتی ہے. ایک تو انالیسس دماغ میں چل ہی رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ جو فیل کرتے ہیں بولے چلے جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے؟ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دل میلے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری ٹوٹل اسمپشنز ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے مثلا پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھا اور ہم نے اس کے بارے میں زیوم کر لیا کہ یہ تو بالکل نیا ہے. مثلا اب الحمدللہ جیسے الہدا کو بنے ہوئے 18 سال ہو گئے، اگر کوئی فرسٹ بیچ کی بچی یہاں پر آئے گی، مثلا 10 سال کے بعد آئے گی، تو ریسپشن پہ کھڑا ہوا شخص اسے کیسے ٹریٹ کرے گا؟ کوئی وزٹر ہے، کوئی نیا شخص ہے، حالانکہ وہ نیا نہیں ہے، وہ آپ سے بھی بڑا ہے، لیکن آپ نہیں اس کو جانتے، کیونکہ ہماری لا علمی اور جہالت نے ہمیں کیا مجبور کیا کس طرح ٹریٹ کرے، کہ جیسے وہ کوئی بچہ ہے یا وہ ہم سے چھوٹا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم کسی بھی کام کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم اس پہ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہیں، بے وجہ تبصرہ کیے جا رہے ہیں. پہلے رک کے سوچے تو صحیح. ایسی بہت ساری چیزیں. اچھا، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ ہمارے اندر؟ کبھی سوچا ہم نے؟ مثلا اگر وہ میں ہی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی پیداوار ہے یہ، کیونکہ ہمارے اخلاق، ہمارے ریئیکشن، ہمارے طور طریقے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں دراصل؟ یا حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، یا جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہوتی، یا مختلف طرف سے جو سگنلز ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، منفی مثبت جو بھی ہوتا ہے اس کے ریئیکشن کے طور پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو کچھ بھی ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا تو پھر اس کے بارے میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ باقاعدہ طور پر پلان کرنا ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، اپنا ذہن بنانا ہے. اور ذہن بنانے میں کیا چیز آئے گی؟ کیسے بنائیں گے آپ اپنا ذہن؟ کہ مجھے اس عادت کو چھوڑنے کے فائدے کیا ہوں گے اگر کوئی بری عادت ہے، اور کسی اچھی عادت کو اختیار کرنے کے فائدے کیا ہوں گے. یعنی نفع نقصان سوچ لیجیے اپنا، کیونکہ اگر آپ وہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر کسی ایک عادت کا نام لیجیے جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں. تحمل، اور کم بولنا، اور مستقل مزاجی، کوئی بھی چیز. مثلا مستقل مزاجی کوئی لے لیجیے. اب آپ بیٹھ کے ہوم ورک کریں گے کہ مستقل مزاجی کے فائدے کتنے، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ عادت آ جائے کہ صبح اٹھتے ہی یہ سب سے پہلے اپنا کمبل فولڈ خود کر دیں. تو اس کے کتنے فائدے ہیں؟ اچھا، اب یہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گی جب تک ان کو اس کے کرنے کے فائدوں پر یقین نہ ہو اور نہ کرنے کے نقصان پر یقین نہ ہو. اب چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ پریکٹس کریں گی کیسے. کسی بھی چیز کو اب آپ یہاں رکھ لیں گی. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے یہ کام کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کمبل فولڈ کرنے کا. میں نے ایک چھوٹی سی چیز لی ہے اور ایک چھوٹی سی عادت ہے جس کو اختیار کرنا فائدہ مند ہے. کیا فائدہ ہے؟ مثلا آرگنائز کر لوں گی اپنے آپ کو. شابش. آپ کو دوبارہ سونے کی خواہش نہیں رہے گی کہ بستر اب سونے والا نہیں، کیونکہ کھلا ہوتا تو کہتا گھس جاؤ، دوبارہ بند ہو گیا تو بس ٹھیک ہے. اب ایک اور فائدہ نظر آ گیا. اور کیا فائدہ ہوگا؟
جب آپ کا انوائرمنٹ کلین ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ صرف آپ کی صحت سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ماحول صحت مند نہیں ہوگا. جب انوائرمنٹ کلین ہوگا تو آپ کی تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ ایک بہت بہترین طریقے پر کام کرے گا، اور دوسرے کا ٹائم بچ جائے گا. اور دوسرے کی ہمارے بارے میں جو ایک منفی سوچ ہے کہ یہ اتنی نکمی لڑکی ہے، ماں باپ تو پھر بھی چپ کر جاتے ہیں لیکن سسرال والے نہیں چپ کرتے. وہ کہیں گے یہ کس قسم کی لڑکی ہے، کس بلا سے واسطہ پڑ گیا ہے جس کو کمبل نہیں فولڈ کرنا آتا، اور اگر ٹھیک سے فولڈ نہ کرنا تو اس سے بڑی مصیبت، کیونکہ کیا نہیں کبھی. تو جن لوگوں نے کبھی کپڑے طے نہیں کیے ہوتے نا، یہ کمبل فولڈ نہیں کیا ہوتے، بلیو میں انہیں کرنا بھی نہیں آتا. اس قدر دل گھبراتا ہے ان کو دیکھ کے بھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سمپل سا کام ہے کہ ایک کنارے کو دوسرے کے ساتھ آپ ملائیں گے تو کوئی کس بل بیچ میں رہے گا نہیں. لیکن اگر آپ یوں کر کے یوں پھینک رہے ہیں تو وہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ دوسروں کا بھی صبح صبح خون ابلنے لگتا ہے ایسی غیر سلیقہ مندی سے. تو ایک لڑکی کے لیے یہ ایک بہت اہم بنیادی چیز ہے. اور اگر آنکھیں بند بھی ہے نا تو اس کو کمبل لپیٹنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا فائدہ ہے مثلاً؟ ہاں، آپ کو اسٹریچز کا موقع ملے گا. آپ اسے کھول رہے ہیں، آپ اس کو فولڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ ایک ایکسرسائز کے موڈ میں آ گئے ہیں اور جاگ جاتے ہیں اور گمی ہوئی چیزیں برآمد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پیچھے سے ہمارے آثار بھی تو ہوتے ہیں نا، ہمیں دیکھ کے دوسرے بھی کرنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے. اگر ماں نہیں کرے گی تو کیا بچوں کو عادت پڑے گی؟ ان کو بھی نہیں پڑے گی. ہاں جی، بالکل کھولنے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے صحیح طور پر طے کر کے رکھا. جی جی بالکل. جب آپ دوبارہ بیڈ روم میں جائیں گے تو آپ کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی اور آپ کی تھکاوٹ اترے گی. اور اگر آپ گندے کمرے میں دوبارہ تھکے ہوئے گھر واپس جائیں تو پھر آپ اس وقت اور اریٹیٹ ہوں گے. اب آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا. ہاں، آپ ایگزیکٹلی ایک چیز پھیلی ہوئی تو پھر باقی بھی پھیلی چلی جائیں گی. رائٹ. اچھا، یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے. مثلاً آپ نے ایک چھوٹی سی بھی عادت ڈالنی ہے نا تو اس کے سارے پہلو سوچ لیں، اس کے فائدے کتنے. اگر آپ کو یقین آ گیا فائدوں کا تو نہ امی کو کہنا پڑے گا نہ کسی اور کو، بس پھر آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور انکانشیسلی آپ اس کے بے شمار فائدے سمیٹ لیں گے. ٹھیک. ہر عادت کے ساتھ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، مینٹل ایکسرسائز. کروں کہ نہ کروں، کیا فائدے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا فائدہ نہیں پتا ہوتا تو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا، موٹیویشن ہی نہیں ہوتی، تو یہ ایک محرک بن جاتا ہے. اچھا، نہ کرنے کے نقصان بھی ہم نے پھر ساتھ ساتھ دیکھ لیے. اگر کوئی اور نقصان آپ کے ذہن میں تو بتا دیجئے. جی، خود اپنا کام کرنے کی عادت. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ غصہ دوسروں پہ نکالوں گی، بچوں کو کوسوں گی، یعنی بے شمار اور نقصان. اور سب سے بڑا نقصان، اگر آپ کا اسپاؤس یا آپ کے سسرال والے یا آپ کے ساتھ رہنے والے، اگر آپ ہاسٹل میں، اگر وہ صفائی پسند ہیں تو ان سے آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ صبح سویرے ان کو آپ پر غصہ آئے گا اور اس غصے کو وہ اپنے دل میں رکھ لیں گے. کبھی نکلے گا، کبھی نہیں بھی نکلے گا، لیکن وہ جو منفی سوچ ان کی بنے گی آپ کے بارے میں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ٹریگر کرے گی اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اس کا بدلہ لیں گے کہیں اور سے. ریلیشن شپ کی خرابی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں، جن کو حقیقت میں ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بہو کہتی کہ ان کی ساس صبح اٹھی، انہوں نے اپنا بستر بنایا اور کمبل اپنا فولڈ کیا. تو میں یہ سوچی تھی کہ ایک چھوٹا سا ایکشن ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو مینشن بھی کیا. تو انسان کی زندگی کا تو پتہ نہیں، وہ اگر ہمارا آخری دن ہے تو کیا آثار ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی بالکل، ہم دوسروں پر بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سی چیزوں میں یہ جو لیزینس کی عادت پڑ جاتی ہے نا. یعنی ریزن کیا ہے اس کی؟ لیزینس. جب آغاز لیزینس سے کیا تو پھر سارا دن وہی چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. رائٹ.
پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کا ذمہ نہیں لیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ہوتا. جی، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں لی تو باقی چیزوں کی کیا ذمہ داری لیں گے. یعنی یہ عمل ایک غیر ذمہ دارانہ فعل بھی ہے. اس صورت میں خاموشی کے ساتھ کر لیں، کیونکہ جب کوئی سو رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی کچھ، تم جھاڑ پٹک زور زور سے یہ کام نہ کریں. اس عادت کو بھی درست کریں کہ کام کو آسان طریقے سے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نہیں کرتے لیزینس کی وجہ سے، تو سارا دن یہ گھومتا رہتا ہے، ہاں وہ کرنا تھا. یہ ایک اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے، پھر سارا دن ہمارے مائنڈ میں نا وہ ہے نہیں کیا، ہے کام نہیں کیا، ہے کام نہیں کیا، وہ اور کاموں کو بھی متاثر کرتا ہے. تو وہ اس چبھن کو بھی، اس کانٹے کو نکال دیں باہر. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ کہ بعض لوگ چلے تو کمبل تھا نا، بس چادر بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہے، ایک ساتھ وہ بھی کام ہوتا ہے، سرہانے کو بھی صحیح کرنا ہوتا ہے، اس کی جو شیپ خراب ہوتی ہے ان کو بھی. اچھا، بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ اس قدر جھاڑ جھاڑ کے چیزیں کرتے ہیں کہ جو پاس کمرے میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈسٹ اٹھا کے ساری ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ بھی بری عادتوں میں شمار ہوگا. تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ بری عادتیں کون سی ہیں اور ان کو ختم کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا پکا ارادہ کرنا، پھر اس کے ختم کرنے کے فائدے اور اس کی جگہ نئی عادت، اچھی عادت ڈالنی بھی، اس کے پھر آپ کو فائدے پتا ہونے چاہیے. اچھا، ایک اور چیز یہ بعض اوقات مینٹل بلاک جو ہوتا ہے نا، میں نہیں کر سکتی، یہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ کمبل کے سلسلے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سی آتے ہیں. اس لیے نہیں ہم اختیار کر سکتے کہ ہم سوچتے ہم کر نہیں سکتے. تو اس خوف سے بھی نکلنا ہے، اور ایک دفعہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور کرنے کے بعد پھر اس پر آپ کو ایک خود ہی اندر سے ایک ریوارڈ ملے گا کہ میں نے اچھا کیا ہے اور میں کر سکتی ہوں. ٹھیک. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی نئی عادت ڈالنی ہے تو اس کی پراپر پلاننگ کرنی ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز، کسی اور عادت کا ذکر کیجیے، ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں. پلاننگ کیسے کرنی ہے؟ غصہ اور فوری ریئیکشن. یس، ویری گڈ، صحیح بات ہے. صبح جب آغاز میں قرآن پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ صرف کورس میں امانتیں پوری کرنے کی خاطر صبح پڑھ رہے ہیں، کورس ختم ہوا تو وہ امانتیں بھی گئی اور عادت بھی گئی، اور کیونکہ ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بزرگوں کو بچپن سے یا جوانی میں روزانہ صبح قرآن پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، ان کا دن چڑھتا ہی نہیں جب تک کہ وہ یہ کام نہ کریں. اب مثلاً یہ عادت ڈالنی ہے تو اس کے لیے جو اگلا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے پلاننگ کا. ہر عادت اختیار کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. مثلاً کیسے پلاننگ کریں گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ آئیڈیا. قرآن مجید کو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے، نشان لگا کے رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو سوچنا نہ پڑے، کہ آپ جو ہی مصلی سے اٹھیں تو آپ فوراً اس کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اس کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ صبح میری روٹین میں یہ اور یہ کام لازم ہے. مثلا اگر آپ کے بچے چھوٹے تو آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، آپ کی اپنی صرف ذمہ داری ہے، تو آپ کو اور طرح کا ٹائم چاہیے ہوگا. تو ہر شخص کے حالات کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کی پلاننگ فرق ہوگی. ٹارگٹ ایک ہے، گول مقرر کیا ہوا آپ نے، عادت سامنے رکھی ہوئی کہ یہ اختیار کرنی ہے، لیکن پلاننگ ہر ایک کی فرق ہوگی. جس میں سے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اتنا ٹائم ارلی سونا ہوگا تاکہ پھر ارلی جاگ کر صبح قرآن مجید پڑھ سکیں، ورنہ نہیں پڑھ سکیں گے. بالکل، یعنی جگہ فکس کرنا، ٹائم فکس کرنا، جس چیز کو کرنا ہے اس کی جگہ فکس کرنا. اور جی اور نیکسٹ 15 days کا میں اپنا ٹارگیٹ رکھ لیتی ہوں کہ اس ڈیٹ کو میرے اتنے پیجز ہونے میں، اس کو اتنے، اس کو اتنے. اس سے میرا مائنڈ موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ اگر میرا ایک پیج کم صبح پڑھ سکی ہوں میں تو وہ کسی اور وقت میں پورا بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اور
جی الرٹ، الارم، اسٹیمولس، کچھ نہ کچھ یاد دہانی کا طریقہ اختیار کرنا، چاہے کوئی انسان آپ کو یاد دلا دے یا خود. بالکل، ماحول کو صحت مند بنانا وہ تو ایک ساتھ ساتھ عمل جاری ہی رہے گا، کیونکہ جب اور کوئی کر رہا ہو نا تو ہمیں اپنا یاد نہ ہو، صرف اس کو دیکھ کے یاد آتا اوہ مجھے بھی کرنا تھا. جی پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے؟ اس وقت صرف ہم پلاننگ پہ بات کریں. پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے؟ ٹائم، جگہ. استاذہ جیسے بیبی سٹیپس لیں، جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ آنٹی ہیں پورا سپارہ فجر میں پڑھ لیتی ہیں، فلانا آدھا پڑھ لیتا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. میں نے اسی طرح عادت ڈالی تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا میں 3 آیتوں سے شروع کروں، اور وہ پھر مجھے ہوتا تھا کہ اچھا 3 آیتیں ہی ہیں نا، 2 منٹ لگیں گے، لیکن میں 3 سے 1 رکوع ہوا، 1 سے 2. تو بیبی سٹیپس لیں، کیونکہ عادت ڈالنے کے لیے جتنا گریجول چلیں گے اتنا ایزی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو روٹین بنانا جو ہے وہ بھی عادت کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی منصوبہ بندی بھی کرنا ہے. صرف پریکٹس نہیں بلکہ پرفیکٹ پریکٹس. یعنی روٹین کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرفیکٹ پریکٹس، تسلسل کے ساتھ کام کرنا. پھر مختلف اسٹریٹجیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اسٹریٹجیز بنانا جس میں ریمائنڈرز ہیں، الرٹ ہیں، یاد دہانیاں ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے موٹیویٹڈ ہونا. اچھا یہ جو پلانرز ہیں نا، ایک تو ہے کسی ایک خاص عادت کے بارے میں پلاننگ بنانا، اور ایک یہ ہے کہ کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے ان سب کے آگے تھوڑا تھوڑا پلان کر لینا. مثلا ٹارگٹس میں کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آگے بک میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی. جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فرائض سے متعلق کیا کیا کام آپ کو کرنے ہیں، وہ آپ کے ٹارگٹس ہیں، ان کی پلاننگ آپ نے کرنی. پھر آپ دیکھیے کہ فیملی سے متعلق آپ کی ذمہ داریاں کیا کچھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ والدہ ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے آپ پر، ان کو کھانا کھلانا ہے. اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ کے شوہر ہیں ان کے نسبت سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. آپ کے نیبرز ہیں تو ریلیشن شپ یا فیملی جو ہے اس کے متعلق کرنے کے سارے کام لکھ لیجئے. اسی طرح فائنانسز ہیں آپ کے، ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں. ابھی آپ اگر ارن نہیں کرتے، اگر آپ کرتے ہو یا کسی بزنس میں ہو تو پھر آپ کی ایک ڈفرنٹ طریقے کی چیزیں ہوگی. پھر آپ کے حوالے سے صرف صدقات وغیرہ ہو سکتے ہیں. ماہانہ آپ کا جو خرچ آپ کو ملتا ہے، مثلا گھر والے آپ کو کوئی جیب خرچ دیتے ہیں، تو آپ کو پوری طرح پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں سے کیا کیا کرنا ہے. اپنی ذات پہ کیا خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریبوں کو کیا دینا ہے، صدقہ کہاں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کے ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ابھی تو ہم کماتے نہیں ہیں، تو جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کی کوئی منی مینجمنٹ نہیں کرنا جانتے. تو مال سے متعلق امور جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ کر رکھیں. ٹھیک ہے، 1 مہینے میں مجھے کتنا خرچ کرنا ہے، اپنے لیے کیا کیا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ قرآن پاک کا جب آپ حکم پڑھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ کو بھی اپنا جائزہ تو لے کہ کیا آپ نے ان سب کے لیے کچھ کیا. آپ کہیں گے نہیں میں تو خود ہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں. بھلے میں ضرورت مند ہوں، پھر بھی صدقے کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ نکالیں، کچھ نہ کچھ دوسروں پر خرچ کریں. تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے، مختلف آپ کے گولز ہو جائیں گے، ٹارگٹس ہو جائیں گے. پھر ان کے لیے منصوبہ بندی کیا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مجھے یہ ادائیگی کر دینی ہے، دوسری تاریخ کو مجھے یہ کرنی ہے، مہینے کے مڈ میں مجھے یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر مس نہیں ہوں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی ہیبٹس جو اپنی ذات سے متعلق ہیں، جیسے اچھی اخلاق، اچھی روٹین، اچھی تعلیم، ان چیزوں سے متعلق چیزیں، تو یہ بھی ساری آپ نے اپنے اس میں لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف جو آپ نے کام کرنے ہیں ان کو کس طرح لکھیں گے، کون کون سی چیزیں لکھیں گے. ذات سے شروع کر لیں کہ اپنے اندر کیا کیا پیدا کرنا ہے، آپ نے کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے. فیملی فرسٹ، قریبی دائرہ، پھر اس کے بعد تعلیم یا جاب، دیگر ریلیشن شپ، دین کی خدمت، کیونکہ دین کی خدمت بھی تو ہمارے اوپر ایک لازم چیز ہے نا. تو اس میں آپ کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں، کیا آپ تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، سوشل ویلفیئر کے ذریعے، کس قسم کے، یہ کون سا روٹ آپ کو لینا ہے، کون سا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے.
اور اس کی پھر آپ کو پریپریشن کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے آپ کو واچ کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات زندگی میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ ٹیچر ہیں. جب آپ ٹیچر ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی روٹین طالب علموں سے مختلف ہوگی، اگرچہ آپ تب بھی طالب علم ہوتے ہیں. اسی طرح آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ ڈاکٹر بن کے کہیں کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی روٹین یہی ہوگی جو آج ہے؟ یہ نہیں ہوگی، بدل جائے گی. حالات بدل جائیں گے، وسائل بدل جائیں گے، مددگار کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی کم ہو جائیں گے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں بہت سارے ہیلپرز ہیں اور کبھی سب چھٹی پہ چلے گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ اسی روٹین پہ قائم رہ سکتے ہیں جو مددگاروں کی موجودگی میں رہیں گے؟ تو ایمرجنسیز کے لیے چینجز اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ کس طرح تبدیل ہونا ہے یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس کو مینج نہیں کر پاتے اور وہاں جا گرتے ہیں. کہتے ہیں جب تک حالات اچھے تھے سب کیا، اب حالات وہ نہیں رہے اس لیے ہم مجبور ہو گئے اور اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں. مثلا شوہر کماتا تھا اور بیوی اپنی مرضی سے بہت کچھ خرچ کر لیتی تھی. شوہر کی جاب چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور فرسٹریشن شروع ہو جائے گی؟ اب کیا وہی عادتیں جو پہلے کی تھی کہ آپ بہت سا صدقہ خیرات کر لیا کرتے تھے، اب آپ کے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں، آپ انہیں کہتے نہیں میں نے صدقہ کرنا، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اب وہ دے نہیں سکتے، تو آپ کیا اس وقت مایوس اور پریشان کریں گے؟ مثلا ہسبینڈ ایک بڑے شہر میں پوسٹڈ تھے، اس کے بعد ان کی اور جگہ پر پوسٹنگ ہو گئی جہاں آپ سمجھتے کہ آپ کی گروتھ کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی پرانی عادتوں پہ چلیں گے؟ نہیں، اب آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی کچھ چیزوں میں. تو چینج مینجمنٹ بھی آنا چاہیے، ورنہ زندگی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. کس کس چیز میں چینج آتا ہے بتائیے ذرا، سوچئے. ہیلتھ میں چینج آتا ہے، اور ایج کل یوم ہوا فی شأن، ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز، رولز. اور کس میں چینج آتا ہے؟ ریلیشن شپس میں کمی بیشی، انوائرمنٹ، موسم کا بدلنا، اور ریسورسز، ہمیشہ ایک جیسی نعمتیں نہیں ہوتی. اور سوچ میں، یس، قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں سوچ ایک نہیں رہتی، پرائرٹیز بدلتی ہیں نا. اور ایموشنز میں، یس، کمپینین شپ، دوستی، ماحول، نیبرز، ان سب کی بھی لسٹ بنا لیجئے. مجھے کن کن چینجز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اور پھر حالات کے چینج کے ساتھ مجھے کس طرح اپنے آپ کو چینج کرنا تاکہ میں پروڈکٹیو رہوں. عادت کا کئی لوگ مطلب کیا لیتے ہیں؟ ریجڈ ہو جانا، بس یہی کرنا ہے. اب بس بچے نہیں، شادی نہیں ہوئی، آپ 1 سپارہ روز پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے عادت بنا لی، اب آپ کی شادی ہو گئی. شوہر صبح سو کے نہیں اٹھتے، ان کو نماز کی بھی عادت نہیں. وہ یہ پسند بھی نہیں کرتے کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں. اب کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ جسٹیفائی کر لیں گے کہ اب عموماً ہوتا کیا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ یا آپ ان کو چینج کر لیتے ہیں یا خود چینج ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ خود کو جو اچھا اس کے مطابق. کچھ آتے یہ نہیں آپ ہی کی اچھی ہے ساری، ادھر بھی اچھائی ہے، کچھ وہاں بھی اچھا ہے، اس کے مطابق خود کو چینج کر لینا. اور جو اپنے میں اچھا ہے اس کے مطابق دوسروں کو چینج کرنا ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پھر سوچئے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور یاد رکھیے اگر بیکار جیے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بیکاری یا فضول کام لے کے جائیں گے وہ اٹھا کے پھینک دیں گے. مجھے چاہیے ہی نہیں تم سے، میں نے اس لیے نہیں سب کچھ دیا تھا کہ تم یہ کر کے آؤ. بہانہ کوئی بھی نہیں چلے گا. جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. کرنا آپ ہی کو ہے، کسی اور نے آپ کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اپنے لیے کچھ تحریری کام کرنے، ریٹن کام کرنے. نیکسٹ ہوم ورک آپ کا کیا ہوگا؟ کیا کہا ابھی میں نے؟ کیا کیا بنانا ہے؟
لسٹ بنانی ہے کاموں کی. اس میں آپ اگر مختلف ہیڈنگز رکھ لیں نا, ٹھیک ہے, ہیڈنگز رکھ لیں. ذات میں صحت بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے. خاندان, اس میں آپ کے ریلیشن شپ بھی آ جائیں گے, یعنی خاندان والوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بھی. فائنینسز, ورک سے مراد اس وقت آپ طالب علم کی حیثیت سے دیکھیے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی چیز, دین کی خدمت یا سوشل ورک, دین کی خدمت, ابلیغ, خدمت خلق, اور یعنی کون سے مین ایریاز ہیں جن میں آپ کو کام کرنا ہے. کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ اسپینڈنگ, ارننگ, فائنینسز میں آ جائے گی. عمر اور جوانی اور جسم, یہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا. علم جو ہے وہ ورک میں آ جائے گا. دین کی خدمت بھی ورک میں آ جاتی ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو. میں بہت سارے ہیڈنگز اس لیے نہیں بنوا رہی کہ پھر وہ آپ بہت پھیل جائیں گے. چند مین ٹارگٹس رکھیے, پھر اس کے نیچے سب ٹارگٹس, ٹھیک ہے. نماز روزہ یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ رہا ہے نا, عبادات آپ کی اسی میں آ رہی ہیں. اس میں آپ کے پھر انشاءاللہ میں آگے ڈیٹیل بھی تھوڑی سی لاؤں گی کہ جس میں آپ کا انر جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی روحانیت کی, آپ کی اسپرچولیٹی کی, آپ کی ایمان کی, آپ کے تقوی کی, آپ کے توکل کی, ٹھیک ہے, وہ چیزیں. پھر بیرونی طور پر آپ کی جسمانی صحت, جذباتی صحت, باقی تمام چیزیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں. یہ آگے کے چیپٹرز میں جو کچھ چیزیں آئیں گی, کچھ میں مزید ایڈ کر دوں گی آپ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ذہن واضح نہیں ہوا اس معاملے میں تو کوئی سوال آپ کرنا چاہیے, کوئی ایڈ کرنا چاہیں کچھ, جی آپ فرمائیے. جی آپ اس طرح کر لیجئے, 4-5 کارڈز لے لیجئے, 4-5 پیجز لے لیجئے, ہر ایک کے اوپر مین ٹائٹل لکھ لیجئے اور اس کے نیچے جو دماغ میں آتا ہے اپنی ایکسرسائز کیجئے, ٹھیک ہے. کہ اس ایریا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جہاں میں نے اچھی چیزیں اپنانی ہے اور اس میں جو میری بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ چھوڑنی ہے. مثلا فائنینسز ہیں, اب تھوڑی سی ایکسرسائز یہی کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ فائنینسز میں آپ کو کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے, بتائیے, آپ خود بتائیے اگر والنٹیئر کر سکتے ہیں. فضول خرچی, کس چیز پر فضول خرچی؟ کپڑوں پر, یس, ٹھیک ہے. اس کا علاج کیا ہوگا, کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ کم پیسے لے کر جائیں. اور جانے سے پہلے کیا کریں؟ جانے سے پہلے اپنی وارڈروب کھولیں اور آپ ذرا کپڑے گنیں, اور پھر آپ ہفتے کے دن گنیں, پھر سال کے مہینے گنیں, پھر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس مثلا 7 جوڑے ہیں. فار ایگزامپل, ہر روز میں 1 جوڑا پہنوں تو 1 جوڑے کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ, مہینے میں 4 دفعہ, سال میں کتنی دفعہ؟ ہر سیزن میں تو صرف 4 مہینے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو 4 مہینوں میں 16 دفعہ. کون سا کپڑا جو 16 دفعہ پہن کے پھٹ جائے گا, اس کا نام بتائیے مجھے. مجھ سے تو نہیں پھٹتے, اور جب تک وہ پھٹے نہیں, اور بنانے کا جواز کیا ہے؟ صرف دل کا بہلانا. کیا وہ پیسے کہیں اور نہیں خرچ کر سکتے؟ جی, معتدل لباس ہو تو ہر زمانے میں, ہر دور میں چلتا رہتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا لوگ پہنے آنکھیں بند کر کے ویسا پہنے, چاہے وہ حیا کے تقاضے پامال کرے, چاہے وہ کسی بھی قیمت کا ہو. اس عادت کو بھی تو تبدیل کرنا ہوگا نا, کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لیس للعالمین, کیونکہ ہم جی رہے ہیں عالمین کے لیے, دنیا والوں کے لیے. جی جی ہاں, اگر ریپلیس کرنا ہی ہے تو پچھلے کو نکالیں, بھرتے نہ جائیں. اچھا, یہ تو تھی صرف لباس کی فضول خرچی. اگر اس عادت کو بدلنا ہے تو پھر کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ وہی فائدے نقصان والی. فائدے کیا ہے, نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کسی بھی کام کے کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لینا چاہتے ہیں اس سے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا, ٹھیک ہے نا. کچھ بھی کرتے ہوئے آپ سوچیں کیا اس سے اللہ راضی ہوگا, مجھے کیا ملے گا. اور اسی طرح چھوڑتے وقت بھی کہ اگر میں یہ چیز چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا, اللہ کی رضا ملے گی یا نہیں ملے گی.
یہ چیز ایک بہت بڑا محرک ہوگی آپ کو فیصلہ کرانے کے لیے. اس کے علاوہ کہاں کہاں فضول خرچی کرتے ہیں وہ سب آپ اسی پیٹرن پہ آپ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو فائنینسز کے نیچے آپ دیکھیں اچھی عادات بری عادات, ریلیشن شپ میں دیکھیں اچھی عادات بری عادات. ٹھیک ہے, اسی طرح عبادات میں اچھی عادات بری عادات, اور ورک میں اچھی عادات بری عادات. تو پھر اچھی کو آپ نے قائم کیسے رکھنا ہے, بری کو آپ نے نکالنا کیسے؟ بہت مشکل کام ہے, تھوڑا وقت لگے گا, لیکن آپ کی زندگی اتنی انشاءاللہ منظم ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا زبردست ریوارڈ ملے گا. بتائیں گے وہ ریوارڈ کیا ہے دنیا میں؟ سیلف سیٹسفیکشن, نفس مطمئنہ. ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کرے, آپ کے اندر کا وہ اطمینان. کوئی آپ کو بخیل کہے, کوئی آپ کو فضول خرچ کہے, کوئی آپ کو کچھ کہے, آپ شیکی نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں. یہ سیلف اویئرنیس ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی بری عادتیں کیا ہیں, اور آپ مسلسل کوشش میں کہ آپ نے اچھی کرنی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی اچھی عادتیں کون سی ہیں, اور آپ کسی کو دکھانے کے لیے وہ نہیں اختیار کیے ہوئے. یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ کو پتا ہے آپ نے کسی کا مال چرایا نہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے غصب نہیں کیا, آپ نے کوئی حرام سے نہیں کمایا, آپ حرام جگہوں پہ نہیں لگا رہے. لوگ آپ کو کچھ بھی سمجھیں, لیکن آپ کو پتا ہے, آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ کیا کرتے ہیں. کسی کو نہیں پتا آپ اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ بھی دے کہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے تو اللہ کے راستے میں کچھ کیا ہی نہیں, تو آپ اس جملے سے فلیئر اپ قطعاً نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ کو تانا دے دے, آپ تو کبھی کسی کے کام ہی نہیں آتے, تو کیا ہوگا آپ کو اس وقت؟ کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بہت مطمئن ہوں گے, مجھے پتا ہے. میری فیملی میں کیونکہ زیادہ لوگ ریلیجیس نہیں ہیں, تو میرا الودانا مطلب آنا یہاں پہ ایک کوسچن مارک کی طرح ہے. تو میں جب گھر میں کچھ بتاتی رہتی ہوں تو کافی کوسچنز اٹھتے رہتے ہیں, ہاں خود میں عمل دیکھو اینڈ آل دیٹ. تو وہ تو خیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھ میں کیا عمل ہے یا نہیں. تو کل بھابھی نے بڑے ٹاؤنٹنگ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو اتنے ٹائم سے تم جا رہی ہو الوداع, کیا سیکھا گیا ہے تم نے, بائی دا وے تم نے پڑھا گیا؟ کیونکہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, تو بیسکلی میں یہاں پہ اس لیے آئی تھی نا. تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ فلوئنسی آ گئی ہے ریڈنگ میں, کیا سیکھا ہے؟ تو میں چپ ہو گئی نا. تو ایک دم میں نے خود سے کوسچن کیا نا کہ میں نے کیا سیکھا ہے. تو میرے پاس اس وقت بہت پٹر جواب آ رہے تھے نا ان کو دینے کے لیے, کیونکہ شی ڈزنٹ پرے اور بہت ساری ایسی باتیں جو, تو وہ 10-15 چیزیں آئی میرے دماغ میں نا کہ بولو. فوراً سے مجھے یاد آیا کہ کیا سیکھا ہے. سو دس از دا ٹائم دیٹ یو ہیو ٹو پروو کہ کیا سیکھا ہے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ آئی کین ریڈ قرآن. تو کہتے ہیں بس کتابیں نہیں پاس کی یا کچھ. تو میں چپ ہو گئی. اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں ان کو کیا بولوں نا. تو میرے دل نے مجھے بولا نا کہ ابھی کچھ نہ بولو. تو یہ تم نے سیکھا ہے. یس, یہی سیکھا ہے کہ جب بہت کچھ کہہ سکتے ہوں تو اللہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے, کیونکہ اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے کانفیڈنس کا معنی کیا بنا رکھا ہے؟ بدتمیزی کرنا. کہ آپ بہت کانفیڈنٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو چپ کرا دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے. ایک چیز جس کی آپ پلانرز میں دیکھیں گے اپنی پروگرس کے, اگر آپ کو تھوڑا سا علم گراف بنانے کا, اوپر جا رہی ایکٹیویٹی نیچے آ رہی ہے, کہاں لو ہوئے ہیں کہاں سلو ہوئے ہیں, اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اپنے پروگرس کو خود مانیٹر کرنا ہے. ویسے تو آپ کو پتا نا یشہدہ المقربون, کون ہے وہ؟ مقرب فرشتے آپ کی ایکٹیویٹی کو واچ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں. اگر نیچے جا رہے ہیں تو واپس فوراً نہیں, مجھے یہ عادت تھی, یہ کیا ہوا, کم کیوں ہو گئی, ختم کیوں ہو گئی. آپ نے ایک عادت بنائی, پھر اس میں بہتری آئی یا اس میں کمی آ گئی, تو اس کی ریویو. آپ نے خشوع و خضوع پہ پڑھا, آپ نے کوشش کی, اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں, یہ بھی آپ نے جائزہ جو ہے اپنا خود لینا ہے. یہ اپنی اصلاح کا پروگرام انشاءاللہ تعالی آپ اختیار کریں گے. ایک بہت بڑا محرک, بہت بڑی موٹیویشن جو اس سارے کام کے کرنے کے لیے ملتی ہے, وہ ایک حدیث ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. میں جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق درست کر لے، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو سارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یعنی جب اس کو پڑھتے تو سوچتے کچھ مشکل ہے ہی نہیں، کچھ مشکل نہیں، اتنا بڑا ریوارڈ، اعلیٰ ترین مقام پہ انسان پہنچ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ملے گا تمہیں. تو کوئی عادت چھوڑنا مشکل نہیں جو بری ہے، اور کوئی اچھی عادت اختیار کرنا پھر مشکل نہیں، کیونکہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ان سب چیزوں کے ٹاپ پر ٹاپنگ جس سے کرتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اپنا ایکسپیرینس بھی لکھا ہے کہ میں اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں یا اچھی عادت کو اپنانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہوں. مثلا جب خواہشات تنگ کرتی ہیں تو یہ دعا پڑھتی ہوں اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا کر، یعنی مجھے سیٹسفائی کر دے. اور رزق میں ساری چیزیں آ جاتی نا جو چاہتے ہیں ہمیں ملے. اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما، یعنی جو میرے پاس نہیں ہے، یہ غائب ہو گیا، یہ چلا گیا، تو بہتر عطا کر دے اس سے. اور یہ دعا اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا، بہت صبر کرنے والا بنا دے، مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. اور کہتی ہے کہ ایک اور تسبیح جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ ہے جب لوگوں کی باتیں بہت تنگ کریں، یہ شیطان بار بار ان کی باتیں یاد دلا کر پریشان کرے، تو یا المغنی، اے بے پرواہ کرنے والے، اس نام سے اللہ کو کثرت سے پکارے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے. کیونکہ ان کی باتیں بعض اوقات ہرٹ کرتی ہیں اور انسان اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے. اور ہم کس طرح لوگوں کے لیے جی سکتے ہیں؟ ہماری زندگی اللہ نے بنائی اپنے لیے، تو ہم لوگوں کے لیے کیسے جیے؟ وہ چاہتے ہیں ہم ایسا پہنے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھے، اس طرح اٹھے، یہ کریں وہ کریں. کیا غلامی ہے؟ تو اس سے بے پرواہی کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کریں اپنے رب کے لیے کریں اور اسی کو پکارے کہ اللہ لوگوں کے خوف اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی تنقیدیں ان سب سے بے پرواہ کر دے. تو یا مغنی یہ کثرت سے وہ پڑھتی ہیں. بہت اچھی ٹپ تھی اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی. ایک دو لوگوں نے کچھ بری عادات کا برا انجام بھی بتایا ہوا تھا. ایک خاتون کو کچے چاول کھانے کی عادت تھی اور ہر وقت کھاتی رہتی، بیمار پڑی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو گردے فیل ہو چکے تھے، چند ہی دن میں ڈیتھ ہو گئی. تو یہ نقصان بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ بعض بری عادتیں، مثلا میٹھا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، کچھ مخصوص قسم کی بری عادتیں جو ہمارے مسلسل عمل کا گراف ڈراپ کرتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارا ضمیر ہمیں پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، یہ چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. تو کیا کرنا ہے؟ جی آپ بالکل. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی نہیں جینا، بلکہ یہ بھی سوچنا کہ ہمیں لوگوں سے ریونج لینے اور لوگوں کے ساتھ انتقامی برتاؤ اور ہر وقت لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا فکس کرنے کی سوچنا، اس میں بھی نہیں رہنا. سب سے پہلے کس کو فکس کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کرنا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے؟ کوشچن. ٹھیک ہے، گڈ. یہ ایک اور انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے کہ اچھی بری عادتیں جو ہماری ہوتی ہیں اس میں کچھ وہ ہیں جو ہمارے
سوچ سے متعلق ہیں، کچھ گفتگو سے متعلق ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہمارے ایکشن سے متعلق ہیں، اور کچھ وہ بھی ہوتی ہیں جو ہماری دوسروں کے ساتھ معاملات پر بیسڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے ایٹیٹیوڈز، ہمارے اخلاق، معاملہ، یہ سارے ہماری عادات ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں. ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کل کے لیسن کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیا کسی بھی عادت کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کچھ فیصد تک؟ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ عادت ٹھیک نہیں، اس کے نقصان کا بھی علم ہوتا ہے، چھوڑنے کے فوائد بھی پتہ ہوتے ہیں، مگر پوری کوشش کے باوجود اس سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہوتا. دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، عادت سے دل بھی تنگ ہوتا ہے، ایک حد تک اس کو چھوڑا بھی جاتا ہے مگر مکمل چھٹکارا نہیں ملتا، پھر اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے. ایسی عادات کو چھوڑنے کے لیے مزید رہنمائی کریں. یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ہم ایک راستے پہ چلتے ہیں، کچھ دیر چلتے رہتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ چلنے لگتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ چلنا نہ چھوڑیں تو ایک دن آپ پل پار کر جاتے ہیں، مکمل طور پر چھٹکارا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور مسلسل کوششیں. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک بری عادت کو چھوڑنے کے بعد اس کو ایک اچھی عادت سے ریپلیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خلا پر ہو جائے. اور پھر انسان کو ایک نئے طریقے پر چلنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو گرو کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. وہ نئی چیزیں میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اوور نائٹ چینج نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں بار بار انسان پلٹ جاتا ہے، پھر جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بری عادت کو چھوڑیں تو اسے کسی نہ کسی نئی عادت سے ریپلیس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی مختلف طریقے بتائے گئے تھے، میں ان کو بھی دہرا دیتی ہوں، کچھ نئے ٹپس بھی دوں گی. کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آتی، اس میں پھر استقامت آ جاتی. تو کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو منزل تک پہنچنے کے لیے استقامت ضروری ہوتی، تسلسل کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی کچھ طریقے بھی. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چینج ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ. کسی بھی چیز کی تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا ایک بہت ہی بھاری کام ہے، مشکل کام ہے. نفس پہ بھی بھاری ہوتا ہے، انسان کے ماحول پہ بھی، اور اس میں بہت قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے ایک وقت میں ایک ہی چیز کو لیں. مثلا ایک بری عادت ہے اور بہت ہی بری ہے یا حرام درجے کی برائی ہے، تو اس کو پوری طرح فوکس کریں. پھر یہ کہ اس کا بھی بریک ڈاؤن کر لیں، یعنی اس میں بھی سٹیپس رکھ لیں. آسان چیز سے شروع کریں، چھوٹی چیز سے شروع کریں، ایک دم بڑی چیز پہ نہ جائیں. مثلا اگر آپ نے ٹاپ آف دا ہل جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسٹریٹ سٹیپ ایسے اوپر نہیں چڑھ سکتے. کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اوپر چڑھتے ہیں اور کبھی آپ صرف ایک اور بہتر راستہ تلاش کرنے کے لیے رائٹ یا لیفٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کی پگڈنڈیوں سے گزر کر تب آپ اوپر چڑھتے ہیں. اور پھر اگر آپ ایک دم سٹیپ سیدھا لینے کی کوشش کریں یا زیادہ اونچا ایک ہی دفعہ چڑھنے کی کوشش کریں تو بعض وقت واپس گر جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے.
چھوٹے سٹیپس، بیبی سٹیپس، ایزی سے آغاز، تھوڑے سے آغاز، ایک چیز پر ایک وقت میں کام، اور پھر کم از کم اس کو 30 دن دیں، یعنی منیمم ٹائم ہے. لیکن اگر آپ 40 دیں گے تو انشاءاللہ وہ اندر جم جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اپنی ان چیزوں کو لکھ کر بھی رکھیں اور پازیٹیو سینٹینسز بولیں. مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں بری عادت چھوڑنی ہے، اس برائی سے مجھے نکلنا ہے اور میں نکل کر چھوڑوں گی. اور اس کو اپنی زبان سے بولا بھی کریں. یعنی دعا مانگنا تو اپنی جگہ ہے، دعا بھی مانگ رہے کوشش کریں، لیکن پازیٹیو سٹروکس دیں اور منفی باتوں سے مکمل پرہیز کریں. اگر آپ گر گئے ہیں پھر تو یہ نہ کہیں میں یہ نہیں کر سکتی. ہمت نہیں ہارنی. وہ امیر تیمور کی مثال یاد ہے نا، جس نے ایک چیونٹی کو دیکھا تھا کہ وہ شاید 80 بار گری تھی لیکن بالآخر وہ چڑھ گئی اوپر جہاں اس نے چڑھنا تھا. تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہ 80 بار گرے اس راستے پہ چلتے ہوئے، لیکن چونکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں، کیونکہ کچھ غلط کام ایسے ہیں کہ جن کو ہر قیمت پہ چھوڑ دینا چاہیے. جس شروع میں بات ہوئی تھی کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں، کچھ انسان کے اندیشے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتا. مثلا حرام مال، اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ حرام مال کما رہا ہے اور اس کے اندر گلٹ بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، لیکن کیوں نہیں چھوڑ پاتا؟ ایک تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی کہ اگر یہ فلاں جاب چھوڑ دی یا فلاں بزنس چھوڑ دیا یا بزنس میں ملاوٹ چھوڑ دی. مثلا جو لوگ گیس بیچتے ہیں یا پیٹرول وغیرہ بیچتے ہیں، سب کو پتا ہے کتنی کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا جب ضمیر جاگتا ہے اور اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ ایک طرف خواہشات کی آمدنی کم ہو جائے گی تو فلاں فلاں چیزیں پھر زندگی سے نکالنی پڑیں گی، اور دوسری طرف اندیشے کہ پھر ہمارا بنے گا کیا اور ہم کہیں لاس میں نہ چلے جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، سبھی تو یہی کر رہے ہیں. تو کوشش کے باوجود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتے. لیکن اگر وہ پکا ارادہ کر لیں اور کرنا چاہیں تو ایک نئی مثال بھی قائم کر سکتے ہیں، جو کہ اگرچہ مشکل ہے، ناممکن نہیں. تو کرنے کے کاموں کو ہمیشہ لکھیں کہ یہ مجھے کرنا ہے اور ان کو دہرائیں اور اس کا پلان آف ایکشن بھی تیار کریں. مثلا اگر کسی نے حرام کاروبار سے نکلنا ہے تو اس میں وہ طے کر لے کہ میں اتنے عرصے میں یہ کر لوں گا، پھر یہ فلاں قرضہ ادا کرنا ہے، یہ اس سے نکل آؤں. تو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھ لے کہ اس وقت تک مجھے اس سے پوری طرح باہر آنا ہے. اگر وہ یہ کہے گا کہ میں ایک ہی دن میں پیٹرول پمپ بند کر کے چابیاں لے کے گھر بیٹھ جاؤں کہ یہ حرام کام ہے، تو یہ نہیں کر پائے گا، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ شراب کے حرام ہونے میں ٹائم لگا تھا. سود بالکل آخر میں جا کے مکمل طور پر ختم کیا گیا تھا. تو کچھ کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ان سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی بھی عادت میں. ٹھیک ہے، بری عادت کے چھوڑنے میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں یا اچھی عادت کے اپنانے میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. ان رکاوٹوں کا اچھی طرح جائزہ لیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً کچھ ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں بیچ میں، وہ بھی انسان کو پھر پھسلا دیتی ہیں، ان کو بھی نوٹ کر کے رکھیں. مثلا آپ نے عہد کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی. مثلا آپ کے گھر میں ہی ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن، یا بچوں کے اوپر چیختے چلاتے ہیں آپ، یا کوئی بھی چیز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر یا گھر کے پورے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آپ اپنے ساتھ پرومس بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اچانک پھر آپ کو کر بیٹھتے ہیں. تو اب آپ ضرور جائزہ لیں، انالائز کریں کہ کیا ہوا تھا، کیا میں بھول گئی تھی، وہ پھسلن کون سی تھی، کس وجہ سے ایسا ہوا، اپنے اندر کی رکاوٹ کیا تھی، باہر کی رکاوٹ کیا تھی، اندر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی، باہر کی ٹیمپٹیشن کیا تھی. تو جب بھی آپ ناکام ہوں تو ناکامی کی وجوہات جانیں، اسباب جانیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ فائر والز لگائیں. فائر والز کیا ہوتی؟ کمپیوٹر پہ وائرسز کو کنٹرول کرتی ہیں نا، کچھ چیزوں کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہونے دیتی. ٹھیک، تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے رکھنے ہیں، وہ کون سی جگہ کھلی ہیں کہ جہاں سے ایسی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، چاہے وہ دل کے اندر ہیں یا باہر ماحول میں ہیں، کہ جو آپ کو پھر اس رستے پہ لے جاتے ہیں. رستے بند کریں، وہ سد ذرائع جس کو کہتے ہیں. مثلاً ان میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ خود آپ کے دوست ہو سکتے ہیں کہ جو آپ سے مخصوص قسم کی ہی گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ریاکشن میں وہ کہہ جاتے ہیں وہی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کسی خاص شخص سے آپ بات کریں، اس کو غلط بیانی کی عادت ہے یا اس کو غیبت کی عادت ہے یا اس کو ٹانٹ کرنے کی عادت ہے، تو انکانشیسلی آپ بھی ٹانٹنگ وے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں یا وہی کام کرنے لگتے ہیں. تو بیرونی پریشرز کو قبول نہ کریں،
اگر آپ اس کا فائٹ نہیں کر پا رہے تو جگہ چھوڑ دیں، دوست تبدیل کر لیں، اس ماحول کو تبدیل کر لیں. ہجرت کا یہی معنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہجرت ہے نا. تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. یعنی پہلے تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، وہ نہیں ہو رہے تو اپنے آپ کو چینج کریں، نہیں کر پا رہے تو جگہ چینج کر دیں، ماحول چینج کر دیں، لوگ چینج کر دیں، اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ جب گھر میں محفل جمتی ہے، سارے بیٹھتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اوپر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ جن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ پورے خاندان پہ تبصرہ کرتے ہیں کچھ. تو اب آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کیسے ختم کر سکتی ہوں. یا ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ جائیں، وہ جگہ تبدیل کر دیں، ٹاپک تبدیل کر دیں. جب تک وہ اس چیز میں ہے آپ اس پہ انٹرسٹ نہ لیں، جب وہ اسے چھوڑ دیں تو پھر آپ باقی بات کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی اور سے توقعات نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا، توقعات کو کم کریں. پھر اسی طرح یہ کہ صبر ضروری ہے، ڈونٹ گیو اپ، کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس عادت سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ طریقہ کیا ہے، اور الحمدللہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں برا سمجھتی تھی لیکن توجہ نہیں دے پاتی تھی، لیکن الحمدللہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان سے بالکل نجات دے دی. مثلا آپ ہنسے گے بھی، میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ساتھ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا. اب یہ کتنا، یعنی کہ شرک کے دائرے میں یہ چلے جاتی ہے نا بات، اور کوئی نہ کوئی کہتا بھی رہتا تھا کہ اس سے فائدہ نہیں، لیکن وہ ایک عادت تھی، اخبار اٹھائی اور گئے اس پہ، ہفتہ کیسا گزرے گا. چاہے اس پر یقین نہ بھی کریں لیکن وہ ایسی پھسلن ہوتی تھی کہ اس کو پڑھے بغیر لگتا تھا اخبار نہیں پڑھی. اسی طرح ایک زمانے پوئٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہو گیا. اب یہ کچھ عادتیں ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ اس میں مکمل طور پہ برائی ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس سے اہم چیزیں بھی ہیں، اور یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری کرنے کے کام ہے. کیونکہ بعض اوقات صرف برے اور اچھے میں فرق نہیں دیکھنا ہوتا، کم اہم اور اہم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو کہیں تو جائز ہے، یہ تو حلال ہے، اس میں کیا برائی، یہ تو فن ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور اس کی بھی ضرورت ہے زندگی میں، سب باتیں ٹھیک ہے. لیکن جو انسان کے مقاصد اور اعلیٰ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کی پرائرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، تو اس کو پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے زیادہ کوشش اور زیادہ قربانیوں کی ضرورت ہوتی، تو وہ ہو جاتے ہیں. سب کچھ ممکن، یعنی اپنے تجربے میں میں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہماری نیت واقعی سچی ہو جائے، عزم اور ارادہ ہو جائے، ہم یکسو ہو جائیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار جو صفت قرآن مجید میں آتی ہے، حنیفا مسلمہ، یکسوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فوکس کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر پاتے، اپنا وقت غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ان کی بھی لسٹ بنا لیں ڈسٹریکشنز کی، کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں آپ کو اصل سے ہٹا دیتی ہیں، کیا چیزیں آپ کا مقصد بھلا دیتی ہیں. مثلا آپ پڑھنے لگے تو پڑھنے پہ کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، 1 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے میں آپ کر رہے ہیں، کیا وجہ بنی، ساری چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں. بعض اوقات ٹیلی فون ہمارا، میسجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بعض اوقات میلز، بعض انٹرنیٹ، بعض اوقات براؤزنگ کی عادت ہوتی ہے ایسے، بس کبھی اس سائٹ پہ چلے گئے، وہاں سے کہیں اور کلک کر دیا، وہاں سے کہیں اور. اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کیا پایا میں نے، آج کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، کچھ سالڈ چیز نہیں ہوتی. جو فرض درجے کا کرنے کا کام تھا وہ تو وہیں رستے میں پڑا، اور ہم اس خوش فہمی میں کہ ہم نے زیادہ نالج حاصل کر لیا ادھر ادھر گھوم پھر کے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کام آپ کریں اس کی اہمیت اچھی طرح واضح ہونی چاہیے کہ جو میں نے اچیو کرنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم کل والی حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں گھر چاہتا ہے اس کو اپنا اخلاق یعنی اپنی عادات اور اپنے طور طریقے جو ہیں وہ بہتر بنانے ہوں گے، اور وہ ایک مستقل ٹھکان ہے، مستقل ریوارڈ ہے. تو جب وہ سچی طلب اس کی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہر چیز چھوڑنی آسان ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی. یعنی ایک محاسبہ اور ایک مجاہدہ، 2 لفظ کی ورڈز آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، محاسبہ اور مجاہدہ. اس کے اندر باقی ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. انالیسس کریں، اپنا احتساب کریں، وجوہات جانیں، ڈسٹریکشنز کو جانیں اور رکاوٹوں کو جانیں، اور ان سب کو دور کر کے پھر
پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے سخت محنت، مشقت، مجاہدہ جاری رکھیں، کیونکہ تسلسل کے ساتھ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک قطرہ پانی پتھر پہ بھی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس لیے مشکل کچھ بھی نہیں، امپاسبل کچھ بھی نہیں، سب ہو سکتا ہے. پھر ایک اور سوال یہ کہ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بچے جو ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، کیا ان کی فطری عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ مثلا پیدائش سے ہی مختلف عادات اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں. ٹرو. ان کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک شخص فطرتاً غصیلے مزاج کا جبکہ دوسرا خوشگوار کا، ایک فطرتاً کنجوس دوسرا فراخ دل، ایک فطرتاً ملنے ملانے والا سوشل اور دوسرا کسی سے ملنا نہیں چاہتا. یہ بالکل نیچرل ہے، اور ایک ہی گھر میں یہ سارے رنگ نظر آتے ہیں بعض اوقات. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کچھ سے کچھ اور بنا لیں یا دو چہروں والا بنا لیں، کہیں کچھ ہو کہیں کچھ اور ہو. دیکھنا یہ ہے مثلاً اگر آپ اپنی کسی بھی عادت کو 10 نمبر دیں، یعنی کہ کوئی بھی ایک عادت ہے مثلا غصہ، تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کتنے پوائنٹ غصہ آتا ہے. 5 تک آتا ہے، 6 آتا ہے، 9 آتا ہے، 10 تک آتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا محسوس کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کس چیز کی کہاں تک اجازت ہے اور کون سی چیز ڈینجر زون میں داخل ہو رہی ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے آپ کے مزاج کا حصہ، جیسے حضرت عمر کے مزاج کا قصہ تھا، وہ حضرت ابوبکر سے بہت مختلف تھے اور دونوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے. اس مزاج کو تو تبدیل نہیں کیا لیکن اس کو چینلائز کیا گیا. کچھ چیزیں طبیعت یا مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر وہ مزاج کا حصہ ہیں اور جائز کی حد میں ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، برا نہیں کہیں گے. لیکن وہ اگر جائز سے ناجائز میں چلے جاتے ہیں یا وہ اپنی لمٹ پار کرنے لگتے ہیں، وہ گرین سے نکل کر یلو اور یلو سے ریڈ میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پر کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، غصہ ہے، اگر وہ غصہ حق کے لیے استعمال ہو تو بہت اچھا ہے، وہی لیول اگر باطل کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بہت برا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ چیز انسان کے فرائض کی ادائیگی میں، انسان کے ریلیشن شپس میں، اللہ سے تعلق میں، سیلف گروتھ میں، یعنی 3 خاص چیزیں جن پہ آپ نے ورک کرنا نا. ایک اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، ایک ریلیشن شپ جو انسانوں کے ساتھ ہے، اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق. ٹھیک، ایک اپنی ذات، ایک سارے انسان یا ماحول یا جو کچھ ہمارے علاوہ آس پاس ہے، اور ایک ہمارے ابب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ. ان تینوں دائروں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز قرار دیں گے، کون سی چیز گرے ایریا ہے، کون سی چیز حرام میں داخل ہو گئی، نہیں کرنی چاہیے. تو جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاج مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اسی میں ٹیسٹ ہے. اگر ساری چیزیں ہمیں بائی نیچر ہی اچھی مل جاتی، اچھا اخلاق، اسمائلنگ فیس، ہر ایک سے سوشلائز کرنا، خشوع خضوع سے نماز کی عادت، فوکس خوب کرنے کی بائی نیچر ہی عادت، باقی بھی یعنی کہ اپنے لیے بھی اسٹرگل کرنے کی عادت، تو پھر ہمارا امتحان کس میں؟ یہ دراصل ہماری شخصیت کے جو منفی پہلو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا درجہ رکھتے ہیں. اسی سے ہمیں آزمایا جائے گا کہ ہم اگر کمی تھی تو کھینچ تان کے کہاں اس کو لے آئے، یعنی کہ جتنا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر اس لیول تک کہاں لے آئے، اور اگر وہ کوئی چیز زیادہ تھی تو اسے کنٹرول کر کے نیچے کیسے لائے. جیسے باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے نا، ایک نارمل حد ہوتی ہے، اس سے کم بھی ٹھیک نہیں، زیادہ بھی ٹھیک نہیں. جیسے بی پی ہے، کم بھی ٹھیک نہیں، زیادہ بھی ٹھیک نہیں. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو تو نہ ٹیمپریچر کا پرابلم ہے، نہ بی پی کا پرابلم ہے، نہ شوگر کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے، وہ اگر ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر کھا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے تو وہ اوپر نیچے ہو جائے گا. تو ان کے لیے اس میں اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل میں اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو بھی کبھی اپنے لیے برا نہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہمیں فطرتاً ملی ہی نہیں، ہمارے مزاج کا حصہ بنی ہی نہیں، اب ہمیں انہیں ڈال ڈال کے لانا ہے اس تک کیونکہ ہم سے ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے ایفرٹ چاہیے، تو مجاہدہ چاہیے. تو محاسبہ اور مجاہدہ دونوں چیزیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اندر بہت سی اچھی خوبیاں آپ لے آئیں گے. اور ان سب کے اوپر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہر نیکی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا، اور جب تک اللہ کے لیے کوئی کام نہ ہو
اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ کی نگرانی کی فکر سے نہ ہو تو بھی استقامت نہیں آتی، تو بھی چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں اتنا موٹیویٹ کر سکتی ہو کہ ہم اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کریں، لیکن اللہ کی ذات ایسی کہ جس کے لیے انسان اپنی جان بھی دے کر کیا چاہتا ہے کہ بار بار دے. جو ایک بار بھی دینی مشکل ہے وہ بار بار دینے کا شوق رکھتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ کرنے والا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی موٹی ٹپس دیتی رہوں گی تاکہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائیں جس سے آپ کو آخرت میں بڑے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور ساتھ دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ پرسکون ہو سکتی ہے. نفس مطمئنہ، یعنی دنیا میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو اختیار کرنے کا، تاکہ ہم نفس مطمئنہ حاصل کر سکیں. ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عادت بنانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے. عمل صالح تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عمل صالح کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا. وہ کیا بن جائے؟ عادت اس طرح کی بن جائے کہ جس سے وہ چیز کرنی مشکل نہ رہے. جیسے نماز کی عادت ڈال لینا کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کو آسان بنا دیتا ہے. روزے کی عادت ڈال لینا روزے کو آسان کر دیتا ہے. اس طرح وہ عمل بوجھ نہیں رہتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, it's a really big thing, لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو خاشعین کون ہے؟ اپنے آپ کو کوٹ کوٹ کے روند کے روندا ہوا ہے، اپنے اوپر خوب مجاہدے کیے ہوئے. جی السلام علیکم. استاذہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ورک شاپ کی تھی جس میں ہمیں اسپیکر نے بتایا تھا کہ ایک امپورٹنٹ لائک گریڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی میں بہت سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بٹ سم ٹائمز وی لائک دم اینڈ سم ٹائمز وی ڈونٹ لائک دم. اور سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس کو لائک بھی کرے. ہی از دا سکسیسفل مین. تو اس کا انہوں نے طریقہ وہی بتایا تھا جس طرح آپ نے گائیڈ کیا. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹریگرز ہم اپنی امپورٹنٹ چیزوں میں لائیں جو ہم کو اسے لائک بھی کرائے نا. مثلاً اگر ہم واک نہیں کرتے تو چوز اے گڈ کمپینین فار دا واک اور چوز اے گڈ پلیس فار واک، اسٹف لائک دیٹ. تو آپ پھر وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو نماز نہیں اچھی لگتی تو اچھی جا نماز کا انتظام کریں یا سجدے کی جگہ خوشبو لگائیں. تو میں نے یہ بات بہت سیکھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو اٹ ہیلپ می ویری مچ. بالکل صحیح ہے. یعنی ماحول کی تبدیلی سے اور مختلف چیزوں کے جو موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے عمل کو بہت آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھی عادات عمل کو آسان کر دیں گی، اور اچھا عمل جب عادت بن جائے گا تو لائف لانگ ہوگا، اس میں استقامت آئے گی. لیکن یہ ہوگا جب ہم ڈیلی بیسس پر اس کو کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ کسی نے لکھا ہے، میری جو ایک بہت بری عادت تھی وہ چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی. ان کو پتا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں. کل میں نے چلتے ہوئے اللہ کے خوف سے اس عادت کو چھوڑ دیا، میرا دل بہت مطمئن ہو گیا. پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں، میرے اندر صبر کیسے آئے گا؟ میرے ہاتھ میں بسکٹ ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صبر اتنا دیا کہ میں نے اپنی بھوک پر بھی کنٹرول کر لیا. تو وہی بات ہوئی کہ اگر کوئی ٹریگر ایسا ہے، ایک بڑا ریوارڈ آگے نظر آ رہا ہے، تو پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. جیسے ایک صحابی نے جب انہیں بتایا گیا کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو مٹھی میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی وہ پھینک دی. کھجوریں جو کھا رہے تھے وہ پھینک دی. انہوں نے کہا کہ اس میں بھی دیر لگ جائے گی. تو کون سی چیز آپ کے ہاتھ کی کھجوریں چھوڑوا سکتی؟ کوئی بڑا ریوارڈ. تو جب وہ سامنے ہوگا، اور بڑے ریوارڈ میں کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، تو اس خوشی کو محسوس کرتے ہی آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. کیونکہ نماز کے لیے آسانی میں بھی کیا آتا ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے. بلیو می، بچپن سے ہی ہم سوچتے ہیں بس وہ قیامت کا دن ہے، وہ ساری بھیڑ کٹھی ہوگی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی اور پھر سارے لوگ بس پتہ نہیں کیسے جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. اتنے عجیب و غریب قسم کے ہمارے عقائد ہیں اور ایسی عجیب و غریب قسم کی سوچیں ہیں کہ جس میں وہ یقین کا پہلو ناپید ہے. تو اب نماز کس کی اچھی ہو سکتی؟ کون خشوع و خضوع میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو یہ ملاقات کی پریکٹس ہو رہی ہے، میں اس وقت بھی اللہ سے ملاقات میں ہوں، بات میں ہوں، اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کوئی ریوارڈ سامنے ہوگا تو عمل بھی آسان ہو جائے گا. ہوتا یہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ صرف عادت نہیں یا صرف وہ کام نہیں بلکہ اس کام سے محبت جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ محبت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ کام آسان ہو جائے گا، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت دی، اپنے حبیب کی محبت دی، قرآن کی محبت دی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے اس کو پڑھنا کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے، کیونکہ وہ محبت ان کو کھینچ لے جاتی ہے اس طرف. تو جو چیزیں زندگی میں اہم ہیں ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھ کے کرنا ہے؟ ان سے محبت کرنی ہے، وہ آپ کو پیشن بن جانی چاہیے، وہ آپ کے لیے لائٹ ویٹ ہو جانی چاہیے. انہا لکبیرۃ، ہے بڑے بھاری بھاری کام، الا علی الخاشعین. تو یہ کہ بیسک کوالٹی خشوع کی اگر آئے گی تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور وہ خشوع کی کوالٹی کب آتی ہے؟ الذین یظنون، یقین کے درجے میں، انہم ملاقو ربہم. تو جب تک یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان صلاتی و نسکی، قربانیاں بھی ہم جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے تو مشکل ہی ہوں گی. ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو پھر رضوان اللہ اکبر کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سی مشکل چیزوں کو آسان کر دے گا. اب ہم اپنے الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا آج کا الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کوئک ایکٹیویٹی کرتی ہوں آپ کے ساتھ. آپ کو جیسے آپ کو یاد ہوگا سعادہ نے بتایا تھا نا کہ جو ہماری عادات ہوتی ہیں وہی ہمارا اخلاق ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں اپنی عادات پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ بہتر ہو سکے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب آپ کے ساتھ نا کچھ سینیریوز شیئر کرتی ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ایک اچھی عادت ہے یا ایک بری عادت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو پھر یعنی کہ اگر اچھی ہوگی تو اچھی بات ہے، وہ ہم اس کے اپنے اندر رکھیں گے، اور اگر وہ بری عادت ہے تو پھر ہم اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ سب ریڈی ہیں؟ چلیں. سب کو سلام کرنا، صرف اپنے جاننے والوں کو نہیں بلکہ سب کو سلام کرنا، چاہے آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اگر آپ کو کوئی مسلمان نظر آئے تو آپ اس کو سلام کرتے ہیں. اچھی عادت ہے، بالکل الحمدللہ یہ اچھی عادت ہے. اچھا نیکسٹ، کوئی کمرے میں داخل ہو اس کو اگنور کرنا، کیا یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے؟ اپنی باتوں میں اگر ہم لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنی باتیں کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ مجلس میں کہ جو اخلاق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے ہمیں جگہ بنانی ہے. جب کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ تو پھر مجلس میں جگہ بنانی چاہیے نا. اور سادہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ آیات پڑھی تھی تو سادہ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر جگہ نہیں بھی ہے نا تو بھی تھوڑے سے موومنٹ کریں تاکہ جو باہر سے آیا ہے اس کو ویلکمنگ فیل ہو. ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم اتنے اسٹبن ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ ہی رہتے ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی کہ آپ کے جسٹس جو ہوتے ہیں نا، تو اگر تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دیکھ لینا کہ کوئی جگہ ہے ان کو اشارہ کر دینا ادھر آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ سب اچھا اخلاق ہوتا ہے. تو اگنور کرنا اور اپنے کام سے کام میں لگے رہنا، اگر کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ باتیں کرتے رہنا، یہ بہت برا اخلاق ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ادھر رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں ہوں ایک اکیلی بندی اور اتنے سارے لوگوں میں اگر مجھے آنا پڑے تو میں کتنی نروس ہوں گی نا. تو اگر مجھے آگے سے اتنے روڈ بیہیویئر ملے تو مجھے کیسا فیل ہوگا. تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں کرنی. تو دوسرے کو ویلکمنگ سا ایٹماسفیئر دینا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا دوسرا ہے منہ موڑ کر باتیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا منہ دوسری طرف ہے، یا پھر اپنے موبائل میں ہم لگے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کتنی یہ غلط بات ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر والا ہو، بلکہ ہمیں یہ عادت اپنانی ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم موبائل میں اتنے بزی نہ ہوں بلکہ پوری توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا وہ پوری باڈی اس کی طرف موڑتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے گردن ایسے کر کے کہ ہاں کیا کہا تم نے. لیکن ہماری عادت ایسی ہے نا، تو ہمیں اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھ
دیکھا تو اس کی مدد کرنا، یہ اچھی عادت ہے کہ بری؟ اچھا، مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ تھوڑی اگزامپلس دیں گے آپ مجھے؟ مشکل تو ایک بہت ہی جنرل سی ایک ٹرم ہے نا، مجھے اس کو تھوڑا سا خاص بنا کے بتائیں کہ اس کو کیا مشکل کیا ہو سکتی ہے، یعنی کیا؟ سسٹر رفعت اس کو ایکسپلین کریں. مائک لینا ہے تو آپ لوگ مائک بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کسی کو کی کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی چیز کوئی ڈھونڈ رہا ہے. پین گر گیا ہے تو فٹافٹ وہ اٹھا دیں، یا کسی سے ٹشو گر گیا وہ نہیں اٹھا پا رہا، ہاں بالکل، اٹھا کے ٹیشو پھینک دیں، پکڑا خدا دیں اس اس کا کو. آپ کو سلام. لگ رہا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے یا اس کو ضرورت ہے جی ٹیشو اس کی تو اس کو فٹافٹ اٹھ کے پکڑا دینا. یہ جی چھوٹی چھوٹی بالکل. چیزوں کو بعض اوقات ہم ہاں بولے، جی، بالکل کسی کو اچھا مشورہ بھی ہم دینا، مشورہ یہ دینا بھی بھی اس کی بہت مشکل میں آسانی کا سبب بن سکتا ہے. بالکل بالکل. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی کہ بہت بڑے بڑی پکچر کو نہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی، مائنیوٹ ڈیٹیلز کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. الحمدللہ. غلطی ہو جانے پر مان جانا، پھر سوری کرنا، یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے؟ اچھی عادت ہے الحمدللہ. اچھا، اصلاح کیے جانے پر برا مان جانا اور ایکسکیوزز دینا کہ میری تو یہ وجہ تھی نا، تو آپ کو پتا ہے تو میں تو یوں ہوں، تو میں تو وہ ہوں، میں تو یہ کر رہی تھی، میں تو وہ کر رہی تھی. نہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے، آپ دیکھیں اس میں یہ آپ سوچیں کہ اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے نا. آئی نو ہم سب اس چیزوں سے گزرتے ہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کرے تو ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں. یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس کے اوپر خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فوراً ریاکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹیک یور ٹائم. اگر کسی نے کوئی میسج کیا ہے، کوئی بات کی، آپ کو نہیں اچھا لگا، فوراً رپلائی کبھی بھی مت کریں. تھوڑا سا ٹھہر جائیں اور اس کے بعد سوچیں سمجھے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور پھر ایک اچھا جواب لکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو. ادروائز اس کو خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا، دروازے زور زور سے بند کرنا. کلاس چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم دروازہ ٹھا کر کے بند کرتے ہیں. کوئی آ رہا ہے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. گھروں میں بچوں کی بہت عادت ہوتی ہے، زور زور سے بند کرتے ہیں، ہینڈل کو نیچے نہیں کرتے بلکہ اس کو پل کرتے ہیں ایک دم سے، تو وہ ٹھا کر کے آواز آتی ہے. تو یہ سب بری عادتیں ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے نا بدلنے کی ضرورت ہے. چیزیں جگہ پر رکھنا، چاہے چھوٹی سی سوئی بھی ہو، اس کو بھی ہم نے جو ہے نا اس کو کرنا ہے. گڈ، الحمدللہ، یہ بھی اچھی عادت ہے. چلیے الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہوا اور ہمارا جو ہے وہ جو ہماری ایکٹیویٹی تھی وہ بھی مکمل ہوئی. اچھا، آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے، انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. وہ ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے اپنی 3 بری عادات لکھنی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے، جو آپ بدلنا چاہتی ہیں. پھر یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں. پھر یہ بھی لکھیں کہ آپ اس کو بدلیں گی کیسے، ٹھیک ہے. تو یہ اسٹریٹجی بھی لکھنی ہے. پھر آپ نے گروپ میں یہ نہیں شیئر کرنا کہ آپ نے 3 عادتیں کیا لکھی ہیں، نہیں، یہ آپ کے اپنے لیے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہے، آپ کے اور اللہ کے. آپ نے بس گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا ہے، میں نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی ڈیڈ لائن جو ہے نا وہ انشاءاللہ سیٹرڈے ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی وقت بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن سیٹرڈے کے بعد نہیں شیئر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پھر لیٹ میں کنسیڈر ہوگا اگر آپ شیئر کریں گے تو سیٹرڈے سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کل کر سکتے ہیں، پرسوں، اس کے بعد جب آپ چاہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اگر کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی آپ لوگ ریویو ہے، کوئی آپ کو بات بہت اچھی لگی ہے تو آپ انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. جزاكم الله خيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی.